کے فضائل بھی سنیں سیکھیں اور اس کا طریقہ بھی سیکھیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کہ کاروبار کرنے کا طریقہ، کہ فرمایا حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا، کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو نہ خریدنا ہے اور نہ بیچنا ہے، کہ شراب حرام ہے، نشے کا کاروبار حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے بچنا، سچائی سے تجارت کرنا، کہ ہمارے کاروبار میں سچائی ہو، بے ایمانیاں نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کہ چاول میں مہنگے چاول میں سستا چاول ملا دینا، کہ تیل کے اندر دوسری چیزوں کی آمیزش کر دینا، کہ گھی کے اندر جو ہے تیل بنسپتی ملا دینا، کہ آج پورا بازار جو ہے ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ شہد ہے تو شہد میں بھی خرابی، کہ اوریجنل شہد نہیں، اس میں اور نقلی شہد بنانا، گھی بنا کر بیچ رہے ہیں لوگ، کاجو بنا کر نقلی بیچ رہے ہیں، کہ مارکیٹ میں ایسا ایسا مال بنا کر بیچ رہے ہیں، جھوٹ ملا دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناجائز ہیں، کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنا، ممنوع ذخیرہ اندوزی سے بچنا، کہ چیزوں کو، کہ مارکیٹ میں کوئی چیز اگر شارٹ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں لوگ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ جب ریٹ بڑھے گا تب بیچوں گا، یا اس چیز کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس چیز کو ہم کیا کر رہے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جمع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو کیا کرنا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاوے۔ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ اپنے مومن کی صبح پر برکت کی دعا کری اللہ کے رسول نے۔ اور آج مسلمان کیا ہے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک سو رہا ہے، پھر اس کے بعد تجارت میں جا رہا ہے، اس کے وقت میں کیسے برکت ہوگی؟ تجارت کے لیے ایسی جگہ نہ بیٹھنا، کہ فرمایا اس کا ادب میں سے ہے یہ کہ ہمارے دکاندار کیا کریں گے، روڈ کو جام کریں گے، کہ اپنے دکان کے سامنے کی جگہ میں اپنا سامان جما لیں گے، یا کسی کو کرائے پر دے دیں گے، یا پھر اپنا سامان جما دیتے ہیں، بورڈ جما دیتے ہیں، یا پھر کئی چھوٹے کاروباری ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تجارت کے لیے ایسی جگہ نہ بیٹھنا جس سے لوگوں پر راستہ تنگ ہو جائے، کہ آنے جانے والوں پر پریشانی ہو، ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ بازاروں میں شور نہ مچانا، کہ بازاروں میں شور مچایا جا رہا ہے، کہ اپنے یہاں جو منڈیاں ہیں، گوشت کی منڈی ہے اور سبزی کی منڈی ہے اور دیگر منڈی ہے، وہاں پر جو ویپاری ہوتے ہیں وہ کیسا شور مچا کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا میں کہ کسٹمر اگر دوسری دکان میں جا رہا ہے اسے کھینچ کے اپنی دکان میں لے کر آتے ہیں۔ تجارت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کہ ہر دکاندار کو چاہیے کہ وہ اپنے غلے میں سے کچھ پیسہ ایسا نکال کے رکھے کہ جو غریب محتاج لوگ اس کی دکان سے گزرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چندہ دے، اور ان کو جھڑکے نہیں۔ شریف اور ہمسایہ خریدار کا اکرام کرنا اور ضعیف خریدار پر رحم کرنا، کہ اگر اپن دیکھ لیے کہ یہ تھوڑا غریب آدمی ہے، پریشان حال آدمی ہے، تو اس سے کم نفع میں چیزیں دیں اور اس کے لیے سہولت پیدا کریں۔ کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے، دیندار آدمی لگ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ بیچنے کے وقت اپنے سامان کی خواہ مخواہ زبردستی کی تعریف نہ کریں، یہ سامان بہت بہتر ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، کیونکہ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی خوبیاں اور خامیوں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور خواہ مخواہ اس کی جو ہے تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ خود اس کو خامیاں دیکھ کر لے کر آئے، اور خامیاں کی وجہ سے کوئی آدمی آپ کو بیچ دیا ہے۔ اس لیے جو ہے خواہ مخواہ کی تعریف نہ کریں، جتنی جائز ہو، جتنی ضروری ہو اتنی ہی تعریف کریں۔ خریدتے وقت کسی چیز کی برائی نہ کرنا، کہ ہم کوئی چیز خریدنے گئے کسی کے پاس، اب اس کا ریٹ گرانے کے لیے ہم اس میں برائی تلاش کر رہے ہیں، یا اس کی زبردستی کی خواہ مخواہ برائیاں کر رہے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کر مال بیچنا، کہ جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں،
اور کوئی چیز ہم بیچنے کے لیے خواہ قسمیں کھائیں، تو ماننے والا تو بغیر قسموں کے مان جائے گا، آپ پر بھروسہ کر کے یقین کر کے آپ کی چیز لے لے گا، اس لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفع لینے میں جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور کوئی چیز ہم بیچنے کے لیے خواہ قسمیں کھائیں، تو ماننے والا تو بغیر قسموں کے مان جائے گا، آپ پر بھروسہ کر کے یقین کر کے آپ کی چیز لے لے گا، اس لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفع لینے میں حد سے خرید اور فروخت اور بازار میں رہنے اور کرنے کی چیزیں کہ سب سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے ہمارے کام کاروبار میں لگتا ہے، اور اگر اس میں ہم اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت نفع ہوگا۔ کہ آج کل دوستوں بزرگوں ہم قرض لینے میں بھی جو لوگ قرض لیتے ہیں قرض کی واپسی میں جھوٹ اور فریب کا کام کرتے ہیں۔ قرض لینے کے وقت کیا کرتے ہیں؟ بڑے نرمی کے ساتھ جائیں گے، بڑے سلیقے کے ساتھ لیں گے، اور دینے کے ٹائم کیا کریں گے؟ کہ دینے کے ٹائم ان کا رویہ بدل جاتا ہے کہ وہ شیر بن جاتے ہیں، چمکا کے بات کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں قرض لینے اور قرض دینے دونوں کے جو طریقے ہیں، جو حکم ہے اس کو سیکھنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے قرضہ نہ لو، پتہ چلا اپنے سسر سے قرضہ لے لیے، اب جب قرض لے لیے سسر سے تو اب سسر صاحب قرض مانگ رہے ہیں تو سسر صاحب ڈائریکٹ داماد سے نہ مانگ کے بیٹی سے کہہ رہے ہیں، بیٹی جو ہے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ بھائی ابا جان سے جو آپ نے قرضہ لیا تھا اور وہ اب مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، واپس لینا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ کیا کرے گا کہ یہ جو ہے اس کو برا بھلا کہے گا۔ وہاں سے بیٹی کو اس کے والد پیسے کے لیے تقاضا کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے ابا کو بہت ضرورت ہے، کچھ دن رک نہیں سکتے ہیں، اور تانے مارنا اور بری باتیں کرنا، اور اس کے بعد پھر جھگڑے میں آمادہ ہو جانا۔ اس لیے رشتہ داروں سے قرض لینے سے بچنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔